اور واحد کیا ہے یہ لکھا ہوگا، بہرحال اس میں بعد میں آئیں گے۔ یہ جو نفس ہے یہ اللہ کی نفس ہے۔ اللہ کون ہے؟ جیسا کہ قرآن کی سورہ اخلاص، الاخلاص 112 نمبر کی سورت ہے، جس میں 4 آیات ہیں۔ 4 اللہ نے اپنے آپ کو جو انٹروڈیوس کرایا ہے، پہچان کرایا، وہ صرف اس آیت میں کرایا ہے پانی سورہ اخلاص میں، اور 4 آیتوں میں کرا کے وہ بری ہو گیا۔ اب باقی جو قرآن میں آپ پڑھو گے وہ اس کی نفس کو پڑھو گے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے بارے میں صرف 4 لائن میں بلکہ 4 لفظوں میں، الفاظوں میں اپنی بات کو، اپنی ذات کو، اپنے ایگزسٹینس کو بتا کے اور وہ بری ذمہ ہو کہ اللہ کون ہے۔ رب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، رحمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، رحیم کی بات نہیں کر رہا ہوں، رزاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کون ہے؟ اس نے اپنی پہچان سورہ الاخلاص 112 نمبر، جس کا نام بھی اس نے اخلاص رکھا ہے۔ خالص، جو اس سے خالص ہو، جو ان چیزوں سے خالص ہو، ایسا وہ مخلص ہے۔ تو 4 اس نے اپنے بارے میں کرایا ہے، جیسے کہ یہ آیت کیا کہتی ہے، قل هو اللہ احد۔ تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ قل، کہو، قول، هو اللہ احد، مطلب وہ جو احد ہے وہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، ترجمہ ہم آپ کیا کرتے ہیں کہ کہو اللہ ایک ہے، یہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہاں بھی لکھا ہے اے رسول تم کہہ دو خدا ایک ہے۔ ایک تو احد کو ایک کہنا بالکل سرے سے غلط ہے، کیونکہ ایک میں کثرت ہوتی ہے، ایک میں کثرت ہوتی ہے۔ یہ میں دیکھیے، ایک کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور جب ہم ایک کو ڈیوائڈ کتنے بار کر سکتے ہیں؟ انفینائٹ، اننت بار۔ تو جس کو بانٹا جا سکے، جو بٹ جائے، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ احد اللہ ہے، جو احد ہے وہ اللہ ہے۔ اب اگر ہم کو یہ کہا جائے کہ کہو قول، اس قول کو جو احد ہے، احد کیا ہے؟ قول ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کو ادھر دھیان دیجیے، قول، قل جو وہ کہہ رہا ہے تو قول کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب وہ جو قول ہے، وہ قول کیا ہے؟ احد ہے۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے جو احد ہے وہ اللہ ہے، تو جو احد ہے وہ اللہ ہے۔ احد کون ہے؟ احد کیا ہے؟ احد کیسا ہے؟ تو وہاں کیا لکھا ہے؟ لا متاثر۔ احد کون ہے؟ جو لا متاثر ہو، جس کے اوپر کسی بھی شے کا کوئی اثر نہ پڑے، کوئی شے اس پہ اثر انداز نہ ہو، کوئی شے اس کو متاثر نہ کرے۔ اور جو اثر انداز ہو جاتا ہے، جو متاثر ہو جاتا ہے، وہ احد نہیں ہوتا، وہ احد نہیں ہوتا۔ احد کون ہے؟ جو لا متاثر ہے، جس پر کسی شے کا اثر نہ پڑے، جو کسی سے متاثر نہ ہو، جو بے اثر، اس کو ہم احد کہتے ہیں۔ اور آیت کہہ رہی ہے قل هو اللہ احد، کہ جو لا متاثر ہے وہ تمہارا اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو لا متاثر ہے۔ ہم مانتے کس کو ہے؟ ہمارا بلیف کس پر ہے؟ ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟
ہم اطاعت اور اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ ہم چاہنے اور ماننے والے کس کے ہیں؟ ہم سجدہ کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، جو لا متاثر ہے۔ اور ہمارے حال کیا ہے کہ ہمارے اوپر اس لا متاثر کا جو بندہ ہے وہ اس قدر متاثر ہے، اس قدر متاثر ہے کہ اس کے متاثر کی کوئی مثال ہی نہیں لی جا سکتی، ہر چیز سے متاثر رہی ہے۔ اور دعویٰ کہاں سے دے رہی ہے اپنے آپ کا، اپنے بلیف سسٹم کا؟ یہ جن کو ہم اتہاس میں، تاریخ میں پڑھتے ہیں، جن لوگوں کو، جن کو غازی کہا گیا، جنہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈالی اور یہ کہ اللہ کے نام کو بلند کیا، تو ان کے اس کردار سے یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو بڑے قریب سے جانتے تھے، مانتے تھے، اور یہ کہ انہوں نے زمین پہ اللہ کے اس آواز کو، اس نام کو، اس قول کو بلند کیا۔ اور جب انہوں نے اس اللہ کے اس پرچم کو، اللہ کے اس بات کو لے کر جب وہ آگے بڑھے تو کوئی شے ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکی، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ میں جس کا بندہ ہوں، میں جس کی پیروی کرتا ہوں، جس کا ماننے والا ہوں، جس کا چاہنے والا ہوں، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، الہ ہے، رب ہے، وہ لا متاثر ہے، اس پر کوئی شے اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی، کوئی طاقت، کوئی قوت اس کو متاثر کر ہی نہیں سکتی۔ اور ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہمیں تو الفاظ، وہ بھی وہ الفاظ جن میں کوئی معنی نہیں ہوتے، جن کی کوئی میننگ نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ الفاظ آئے کہاں سے ہیں، کس کی طرف سے آئے ہیں، اس میں بھی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے، کہ محض ایک افواہ ہے، ہم اس کا اثر لے لیتے ہیں، اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، اپنی مائنڈ میں، اپنے مائنڈ میں اس کو ہم جگہ دے دیتے ہیں، اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں، ارے ایسا بولا، ایسا کیا، ایسا کہہ رہا ہے، اثر دیکھو ہم کتنا لے رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، لگا کے بھی رکھیں، 4 کل لگاؤ دیوار میں، اس سے جو ہے 6 بلائیں نہیں آئیں گے، پوری بلائیں اپنے اندر لیا ہوا ہے، اس کی ذہنیت میں ساری بلائیں ہیں، اور کہہ رہا ہے باہر 4 کل لگا دو تو کوئی بلائیں نہیں آئیں گی، اور واقعی نہیں آئیں گی اگر واقعی اس کو آپ لگا لو۔ لیکن لگانا کہاں ہے؟ اپنے مائنڈ سیٹ میں، آپ کی ذہنیت میں وہ بات ہونا چاہیے کہ مجھے متاثر نہیں ہونا ہے۔ اور جب متاثر کی، یہ تو میں اس اسٹیج کی بات کر رہا ہوں اثر لینے کی جو بالکل انیشیل ہے، جہاں سے شروعات ہوتی ہے، شبدوں سے، الفاظوں سے، کہ ہم الفاظوں کا اس قدر اثر لے لیتے ہیں، اور خاص طور سے ان الفاظوں کا جس کا کوئی سینس نہیں ہے، جس کے کوئی معنی نہیں ہے، اور اس کی ہم پیروی کر جاتے ہیں۔ ان الفاظوں کے سبب ہم لوگوں سے معاملات کر بیٹھتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے اخلاق اور کردار بنا لیتے ہیں، اس کے مطابق ہم دوستی کر لیتے ہیں اور دشمنی کر لیتے ہیں، جبکہ وہ الفاظ ہیں وہ بھی میننگ لیس، اس میں کوئی معنی نہیں۔ اب اسی کے جب آپ ایکسٹریم پوزیشن پہ آؤ گے اثر کی، تو جو ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے کسی چیز کے اثر لینے کی، جس کو ہم پروفٹ اینڈ لاس کہتے ہیں، جس کو ہم کامیابی اور ناکامیابی کہتے ہیں، جس کو ہم پریشانی اور آسانی کہتے ہیں، یہ ایکسٹریم پوزیشن ہے۔ تو جو مومن ہے، جو مسلم ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہے، اس کے لیے کامیابی اور ناکامیابی، آسانی اور پریشانی، آسانی اور پریشانی، تکلیف اور راحت، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیوں یہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہ میرا اللہ وہی ہے جو لا متاثر ہے، جس کو کوئی شے متاثر نہیں کر سکتی۔ اس کو سنو آپ اچھے سے، یہ آپ کو یہ سائیکی دی گئی ہے
یہ ذہنیت دی گئی. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس ذائقے کو لو، آپ اس ذائقے میں آپ جاؤ، اترو، اپنا ذائقہ بناؤ. جیسے ہم دیگر چیزوں کا ذائقہ بناتے ہیں اور اس ذائقے میں ہم مزہ لینے لگتے ہیں، اور جب اس میں ہمیں مزہ آتا ہے تو پھر اس کو ہم تلاشنے لگتے ہیں. اس کا ایک ذائقہ بناؤ آپ لا متاثر، کہ وہ جو اللہ ہے وہ کسی سے اثر انداز نہیں ہوتا، اس پر کوئی شے اثر نہیں ڈال سکتی، وہ لا متاثر ہے. اور یہ کہ چونکہ میں اس کا ماننے والا ہوں، اس کا بندہ ہوں، تو مجھے بھی اپنے آپ کو کیسا رکھنا ہے کہ میرے اوپر بھی باطل جو ہے وہ متاثر نہ ہو، وہ مجھ کو متاثر نہ کرے، اثر انداز میرے اوپر نہ ہو، اثر نہ ڈالے. کیونکہ میرا ماننا ہی یہ ہے کہ اللہ لا متاثر.